حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ چچا اس لیے ہیں کہ آپ کے والد کے بھائی ہیں تو آپ کو چچا ہوں گے، رضائی بھائی اس لیے ہیں کہ صوبیہ باندی نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور حضور کو بھی دودھ پلایا ہے، تو رشتے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں کیا ہوں گے؟ رضائی بھائی بھی ہوں گے، یہ رشتہ ہے۔ اب ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ اس نے خوشی کا اظہار کس پر کیا تھا؟ ایک بھتیجے کی ولادت پر کیا تھا یا ایک نبی کی آمد پر کیا تھا؟ صرف ایک بھتیجے کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، نبی کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کی آمد پر وہ خوشی کا اظہار کرتا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، جس نے سب سے پہلے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اسی نے نبوت کے اعلان کے بعد کوہ صفا پر جبکہ آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا کوئی اور نہیں، وہی تھا جو باندی کو آزاد کرنے والا تھا آپ کی خوشی، اس لیے کہ اس نے ولادت پر، ایک بھتیجے کی ولادت پر اس نے باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہی بھتیجا آج اپنی نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری اور پیغمبری کا اعلان کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ نہ صرف مخالفت پر تلا بزرگوں اور دوستوں، اس نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ابو لہب کی بیٹوں کی زوجیت میں ہیں، آپ کے اس اعلان نبوت کے بعد اس نے جبرن طلاق دلوا دی، اس وقت ہمارے نبی کے دل پر کیا گزری ہو؟ پھر یہی تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا تبت لک سائر الیوم لہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سارا دن برباد ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں پر جمع کیا؟ اے محمد، یہ کہتا ہوا کوہ صفا کے پاس سے سب سے پہلا اٹھنے والا وہی ابو لہب تھا۔ بازار عکاظ میں آپ کا پیچھا کر کے آپ کے اوپر برسانے والا کوئی اور نہیں تھا، ابو لہب ہی تھا، اور آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ اسی لیے ابو لہب پر قرآن مجید میں لعنت اتری۔ سورہ لہب کسے یاد نہیں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس مختصر سی صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی اور بربادی کا ذکر۔ چنانچہ ابو لہب کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا، اسے اتنی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی اور اتنا بڑا خطرناک مرض لاحق ہو گیا جسے عام زبان میں چیچک کی بیماری کہتے ہیں۔ اس دور میں کوئی ایسی بیماری والے کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو دور کی بات ہے خود ابو لہب کی اولاد قریب نہیں آتی۔ اسی حالت میں وہ مر گیا، کوئی اسے دفنانے والا، کوئی اسے کفن دینے والا اور غسل دینے والا نہیں تھا۔ 2-3 دن اس کی لاش بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہی، تو مکے والوں نے تانا دیا اس کی اولاد کو کہ تم کیسی اولاد ہو کہ اپنے باپ کو تم دفن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد اولاد نے مزدوروں کو لگایا اور ایک گڑھا کھودا گیا اور کسی طرح کھینچ کر کے اس گڑھے کے قریب ابو لہب کی لاش کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد لکڑیوں کے ذریعے سے اس گڑھے کے اندر اسے ڈھکل دیا گیا، اور اس طرح ایک گستاخ رسول کا اتنا بھیانک انجام ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا ابو لہب جہنم کے اندر ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیف حال، میاں کیسا حال ہے؟ کہنے لگا کہ حالت تو بہت بری ہے، بڑی خطرناک ہے۔
ہاں البتہ پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اللہ عذاب کو ہلکا فرماتے ہیں۔ وہ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر اپنے باندی کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ادا کی بنیاد پر میرے عذاب میں تخفیف فرماتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی بعض لوگوں پر کافر ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کسی نیک عمل کی بنیاد پر تخفیف فرمائیں گے، آسانی فرمائیں گے، لیکن کافر کو جنت میں نہیں ڈالیں۔ جب تک کہ ایمان نہ ہو اس وقت کوئی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کے سامنے کتنے بھی سجدے شکر بجا لائیں اور اپنی پیشانیوں کو ہم گھسیٹ لیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، سعودیہ باندی نے اس طرح ہمارے نبی کو، رحمت دو عالم کو، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 روز دودھ پلایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ بھی کچھ لمحوں کے لیے پیا۔ بہرحال اس 2-3 دن کے بعد اطراف و اکناف سے، اس دور کے حساب سے، اس زمانے کے لحاظ سے دودھ پلانے والی عورتیں مکہ مکرمہ آئی۔ اس زمانے کا دستور کیا تھا؟ اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے۔ دیہات کی عورتیں شہر آ کر کے بچوں کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں اور ان کی پرورش کرتی تھی۔ ایسا وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کے مقابلے میں دیہات کی آب و ہوا اور فضا بڑی اچھی ہوتی ہے اور بچہ پڑھتا صحت مند تندرست ہوتا ہے، اور اس دور کے اندر دیہات کی جو زبان تھی عربی زبان، وہ بڑی اچھی اور فصیح اور بلیغ زبان تھی۔ تو لوگ دیہات بھیجا کرتے تھے تاکہ بچہ صحت مند بھی ہو جائے اور بچہ اچھی عربی بولنے والا بھی بن جائے۔ اس زمانے کے دستور اور حساب سے جس طرح ہر سال دائیاں آتی تھی، ہمارے نبی کی پیدائش کے بعد بھی 2-3 روز کے بعد مکہ مکرمہ دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، بہت ساری عورتیں آئیں، کئی عورتیں آئیں، اور عورتیں یہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اس بچے کو لے لیں جو بچہ مالدار گھرانے کا، اس لیے کہ غریب گھرانے کا بچہ ہو تو کیا ملے گا اور کیا حاصل ہوگا۔ مالدار بچوں کو وہ پہلے اٹھا لیتے تھے۔ زمانہ قحط سالی کا تھا، بارش بند تھی، زمین سے اناج اور غلہ نہیں نکل رہا تھا، کھانے اور پینے کو نہیں تھا، تو پھر لوگوں کے پاس کیا ہوگا؟ اسی میں ایک دودھ پلانے والی کا نام آتا ہے، وہ نام آپ کو ضرور یاد ہوگا۔ اس واقعے کو، اس نام کو اپنے ذہن میں لائیے، اور سرکار کی سیرت کا ذکر چل رہا ہے، اپنے دل میں سرکار کی محبت اور عظمت کو پیدا کیجیے۔ ان واقعات کو اس لیے دہرانا ہے تاکہ میرے نبی کی شان میرے دل کے اندر بیٹھ جائے، میرے آقا کی عظمت میرے قلب کے اندر جاگودی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ تو اس میں ایک نام آتا ہے کس کا؟ حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آتی ہے، وہ غریب گھرانے کی چشم و چراغ ہے، اور ان کے پاس سواری اونٹنی ہے، وہ اونٹنی مریل ہے، دبلی پتلی ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرت حلیمہ کے پاس پہلے سے بھی ایک بچہ دودھ پینے کے لیے تیار ہے، اور حضرت حلیمہ کو دودھ بھی برابر نہیں آ رہا ہے۔ ساری دائیاں تو پہلے آ گئی اور پہلے بچوں کو لے اڑی، اور حضرت حلیمہ بعد میں آئی۔ پورے مکے کے اندر کوئی بچہ نہیں تھا سوائے آمینہ کے لال کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی دائیاں ہمارے نبی کے گھر پہ آتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور پوچھتی ہیں بچہ ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ بچہ تو ہے۔ پوچھتی ہیں باپ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یتیم ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے کہ یتیم گھرانے کا بچہ، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ سب چلی جاتی ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ کسی دائی نے ہمارے نبی کو نہیں لیا، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ بات سوچنے کی ہے کہ دائیوں نے ہمارے نبی کو پسند نہیں کیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا۔ ان کی کیا مجال تھی کہ جو ہمارے نبی کا انکار کر دیتی؟
ان کی کیا توفیق تھی کہ وہ ہمارے نبی کو انکار کر دیتی؟ ہمارے نبی نے ہی ان کو پسند نہیں کیا، ہمارے نبی نے جن کو پسند کیا وہ سب میں بعد میں آئے، اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتی، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہتی ہے میں حلیمہ ہوں۔ آمینہ کہتی ہے کہ اندر آ، بچہ موجود ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے بچہ تو دکھا۔ حضرت آمینہ حضرت حلیمہ کو لے کر اندر جاتی ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سفید چادر ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آمینہ چادر کو ہٹاتی ہے، میں آپ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوں کہ ایسا چمکتا چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسین بچہ میں نے زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے مسکرانا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کے چہرے سے اور آپ کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی اور آسمان کے اوپر اس کی کرنیں گر رہی تھی، کرنیں آسمان کے اوپر گر رہی تھی۔ بی بی آمینہ کہتی ہیں میں نے بھی ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے میں اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ عبد المطلب کہتے ہیں دادا میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین وہیں پر کھڑے ہیں، وہ زبان حال سے کہتے ہیں، وہ اپنی زبان حال سے کہنے لگے کہ اے حلیمہ تم نے اپنے قبیلے کے بہت سے بچوں کو دیکھا ہوگا لیکن ایسا بچہ تم نے نہیں دیکھا۔ اے آمینہ تم نے بہت قریش کے بچوں کو دیکھا ہوگا لیکن ایسا بچہ تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے بھی بہت بچوں کو دیکھا ہوگا لیکن ایسا بچہ تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو چھوڑ دو، میں تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور تحت الثری سے لے کر عرش تک کی چکر لگا کر آیا ہوں، ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ غیر سے آواز آئی او حلیمہ، او آمینہ اور او عبد المطلب، او جبرائیل امین تم سب ایسے بچے کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا، ایسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر باہر آتی، خاوند شوہر حضرت حلیمہ کا جن کا نام ابو زبیر آتا ہے باہر کھڑا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ بچہ مل گیا، حلیمہ کہتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے بچہ کے والد ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے یتیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یتیم بھی ہے تو رہنے دو، ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جیسے اپنے سینے سے لگایا تو حضرت حلیمہ کا دودھ زیادہ آنے لگ گیا، جب تک کہ ابھی جو پہلا بچہ دودھ پینے کی تڑپ رہا تھا۔ پھر اونٹنی کے پاس آپ تشریف لے گئی، وہاں بھی جو اونٹنی کے تھن دودھ سے جو لبریز ہو گئے اور بھر گئے۔ اونٹنی کو اٹھایا گیا اور جو بچے کو پیچھے لے کر آپ بیٹھ چکی ہیں اور آپ کے شوہر آگے ہیں، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابو زبیر شوہر زور لگا رہے ہیں لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، پریشان ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا، مسئلہ مجھے۔ یہاں پر ایک اللہ والے نے فرمایا کہ حلیمہ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا لیکن ہم کو آج تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، حضور کا نام لینے والے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، حضور سے عشق اور غلامی کا دم بھرنے والے، آج تک یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حلیمہ کو مسئلہ اسی وقت سمجھ میں آ گیا۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ سواری نہیں چل سکتی اس لیے کہ سوار اب بدل چکا ہے، یہ سوار جب تک آگے نہیں بیٹھے گا یہ سواری آگے نہیں چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ اب سواری کی جو ہے لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس یتیم کے ہاتھ میں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں قبیلے حوازن کو۔ وہ قبیلہ، وہ بستی کہاں تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا؟ حضرت حلیمہ کی بستی کا نام قبیلہ حوازن تھا نا، وہ طائف کے آس پاس ایک بستی تھی جس کا نام آج بدل کر کے کچھ اور نام رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر پر وہ بستی آج بھی واقع ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے، برکتوں کے، سعادتوں کے ڈیرے حضرت حلیمہ کے گھر پر ڈالے۔
اب جیسے ہی حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی ہے، گھر کا نقشہ بدل چکا ہے، لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر فراوانی ہی فراوانی۔ ایسے عجیب و غریب معجزات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے، جس سے حضور کی شان معلوم ہوتی۔ چھوٹے بچے پیشاب پیخانہ کرتے اور ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے حضور کی ٹائمنگ تھی، صرف دن میں ایک مرتبہ پیشاب اور پیخانہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ سن لیجیے، وہ خود بیان فرماتی ہیں کبھی آپ نے کسی آدمی پر یا مجھ پر کبھی آپ نے پیشاب اور پیخانہ نہیں کیا۔ وہ ٹائم و وقت مجھے معلوم تھا، میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی تھی اور میں یہ دیکھتی تھی کہ وہاں سے مجھے بول و براز پیشاب پیخانہ اٹھا کر پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب آپ بول و براز کرتے تھے زمین پھٹ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو پیشاب پیخانے کو نگل لیتا۔ آپ روتے نہیں تھے۔ ایک عجیب معجزہ سرکار کا میں آپ کو سناؤں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، سیدھی جانب سے، بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر آپ نے بائیں جانب کا دودھ پیا ہی نہیں۔ کیوں آپ نے نہیں پیا؟ مورخین نے، علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک دوسرا بھائی بھی تھا جو دودھ پیتا تھا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ دوسری طرف دوسرے بھائی کا حق ہے، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں۔ نبی نے، ہمارے پیغمبر نے اپنے دودھ پیتے زمانے میں اپنی امت کو یہ پیغام دیا اور یہ سبق دیا کہ انصاف کرو، بے انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اب دیکھو نا، بچپن کے اندر ہیں آپ، صرف ایک طرف کا دودھ پی رہے ہیں، دوسری طرف کا دودھ اپنے بھائی کا حق سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ سرکار کی سیرت بیان کرنے کا یہی مقصد ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں سبق اور پیغام اور پیام مل جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جس کا نام عبداللہ تھا، اور بھی دو بچیاں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، جن میں سے ایک کا نام آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کئی بیان میں، شیما جن کا نام تھا، اور ایک کا نام انیسا تھا۔ کیا تھا؟ شیما اور انیسا۔ شیما حضور کے بچپن کے واقعات کو بعد میں سنایا کرتی تھی اور بہت مزے لے کر سناتی تھی کہ بڑا عجیب بچہ تھا، میں اپنے دوست سے نہیں اتارتی تھی۔ بچے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن حضور کا بچپن ہو، معصوم ہو تو کتنے پیارے لگتے ہو۔ میں گود میں اٹھا کر باہر لے جاتی تھی، چارپائی پر لٹا دیتی تھی۔ امی جان حضرت حلیمہ باہر تشریف لاتی اور کہتی کہ شیما بچے کو دھوپ لگ جائے گی، تو میں اپنی ماں سے کہتی تھی سب کو دھوپ لگ سکتی ہے لیکن میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب دھوپ آتی ہے تو ایک بادل آ جاتا ہے اور اس بھائی پر سایہ بدن ہو جاتا ہے، ارد گرد دھوپ ہوتی ہے لیکن میرے بھائی پر دھوپ نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ کے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے تو شیما کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے پر اپنی والدہ سے ضد کرتی اور آپ کو اپنے ساتھ میں لے کر چلی جاتی۔ اور عمر کیا تھی؟ 2.5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ اور ایک بات بیچ میں آپ کو بھی میں بتا دوں، یہ سرکار کی بات چل رہی ہے نا، کسی عام آدمی کی بات نہیں چل رہی۔ سرکار کی نشو و نما، پرورش بھی بہت تیزی سے ہو رہی۔ جو بچے 1 مہینے میں بڑھتے ہیں، سرکار صرف 1 دن میں اتنا بڑھ رہا ہے۔ 1 سال میں بچہ جتنا بڑھتا ہے، سرکار صرف 1 مہینے میں اتنا بڑھ رہا ہے۔ باشعور اتنے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بڑھنے سے مراد جسمانی بڑھنا نہیں ہے، شعور کے حساب سے۔ ورنہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ 1 مہینے میں
اور اتنا اگر بڑھ رہے تھے تو پھر بہت لمبے ہو جانا چاہیے تھا. وہ لمبائی نہیں ہے، شعور کے حساب سے. اتنا شعور آپ کا تیزی سے بڑھ رہا. تو حضرت شیما کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں. میں محمد کو دیکھتی اور ساری دنیا جو ہے محمد کو دیکھتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ دیکھ کر آپ کے حسن و جمال کو حیران اور شدت رہ جاتے ہیں. اور اسی دوران کئی معجزے اور بھی پیش آئے تھے بکریاں چرانے کے دور اور زمانے میں، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بعد شروع میں 2 سال دودھ پیتے رہے. کتنے سال؟ 2-2.5 سال دودھ پیتے رہے. حضرت شیما کا اور ایک واقعہ یاد آیا. مورخین نے لکھا کہ حضرت شیما حضور کو اپنے گود میں لے کر لوریاں دیتی. ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. لوری دیتے ہوئے وہ یوں کہتی تھی، جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بھائی محمد، خدا کرے کہ تیرا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو، خدا کرے کہ تیرا چرچا پورے زمانے تک ہو، شمال میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، ہر جگہ تیرا تذکرہ ہو اور تیرا تذکرہ کبھی ختم نہ ہو. ربنا ابقی لنا محمد. اس طرح لوریاں دیا کرتی تھی. کون؟ حضرت شیخ. پہلے دور میں ایسی لوریاں دی جاتی تھی، اور آج کے دور میں دودھ پیتے بچوں کو گانے سنائے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں فون دیا جا رہا ہے. جب ایسی لوریاں دی جاتی تھی تو پھر بچے کیسے پیدا ہو؟ اور آج تو گانے سنائے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ماحول کا اثر رہتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم. گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بچے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. یہی حضرت شیما کے عجیب و غریب واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ غزوہ حنین میں 6,000 لوگ قید ہو کر کے آقا اسلم کے پاس آئے. 12,000 بکریاں لائی گئی. وہاں پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا، ایک جھونپڑی لگائی گئی. اتنے میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، صحابہ سے کہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں. صحابہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ عورت کہتی ہے میں محمد کی بہن ہوں. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پریشان ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے حضور کی بہن، اور ہم نہ پہچانتے. حضور کے پاس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری بہن، اور مجھے خود نہیں معلوم کون ہے وہ میری بہن. اس کو بلا کر لا. وہ بوڑھی عورت کو اجازت دی جاتی ہے، وہ حضور کے خیمے میں جاتی ہے، پھر حضور سے ملاقات کرتی ہے. حضور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ رونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. میرے بھائی محمد، تم مجھے نہیں جانتے، میں وہی شیما ہوں. میں وہی شیما ہوں کہ بچپن میں تم کو اپنے گود میں اٹھاتی تھی اور اپنے گود میں لے کر کے تمہیں لوریاں دیا کرتی تھی. تم مجھ کو جو ہے بھول گئے. اتنا کہنا تھا کہ حضور کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی اور آپ بھی رونے لگ گئے. اس کے بعد وہ شیما بوڑھی عورت حضور کی رضائی بہن حضور سے کہتی ہے کہ میرے بھائی محمد، آج میں تمہارے سامنے ایک سوالی بن کر آئی ہوں، ایک بھکاری بن کر آئی ہوں. میری تم سے ایک درخواست ہے. اور کوئی بھی بہن جب بھائی کے دربار میں آتی ہے تو وہ اپنی بہن کے دامن کو خالی تو نہیں کرتا، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اپنی بہن کو کیسے خالی کریں؟ حضور فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، تمہاری درخواست کیا ہے؟ شیما کہتی ہے کہ آپ کے پاس 6,000 لوگ قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ان میں میرا شوہر بھی موجود ہے. میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو آزاد کر دو اور میرے قبیلے کو آزاد کر دو. بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوانوں، سبق حاصل کرو کہ بہن سے کیسی محبت کرنی چاہیے، کیسا پیار کرنا چاہیے، بہن کا حق کیا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ او بہن، میں تمہاری وجہ سے تمہارے شوہر کو آزاد کرتا ہوں
تمہارے شوہر کی وجہ سے تمہارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں، تمہارے قبیلے کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں، اور 6000 قیدیوں کی وجہ سے 12000 بکریوں کو آزاد کرتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی بہنوں کا حق یاد ہے؟ حضور نے کیسا حق یاد رکھا؟ ہم تو وراثت میں کھا رہے ہیں، دینے کی بات تو جو ان کا حق ہے وہ حق تو دینے کی بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے اپنی رضائی ماؤں کا کتنا خیال کیا۔ صوبیہ جس نے ابھی آپ نے سنا صرف 2-3 روز حضور کو دودھ پلایا تھا، بعد میں حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، لیکن سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ مکرمہ 2-3 روز دودھ پلانے والی رضائی ماں صوبیہ کو تحفے بھیجتے تھے پابندی کے ساتھ۔ آج میں اپنی ماں کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تحفہ دینے کی بات تو بہت دور کی بات۔ کھلانے اور پلانے اور گھر کے اندر بوڑھی ماں کو رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک ماں 4 بیٹوں کو سنبھال سکتی ہے، لیکن یہ 4 بیٹوں کو کیا ہو گیا کہ ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتی۔ حضرت حلیمہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئی، پوری بوڑھی ہو چکی تھی، کوئی وہاں پر موجود آدمی پہچان نہیں پا رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی نبوت کی چادر نکال کر کے حضرت حلیمہ کے لیے بچھا دی، اور زمانہ دیکھ کر پریشان تھا کہ وہ کون خوش نصیبہ ہے جس کے لیے نبوت کی چادر بچھائی جا رہی ہے۔ یہ ہے سیرت کا پیغام اور جو ہے پیام ہم سب کے لیے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس کتنے دن؟ 2 سال 2.5 سال دودھ پیتے رہے، مدت ختم ہو گئی، مگر حضرت حلیمہ حضور کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے کہ حضور کی برکتوں کو، حضور کی رحمتوں کو، حضور کی سعادتوں کو حضرت حلیمہ نے اپنے گھر کے اندر دیکھ لیا تھا، وہ کیسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ بکریاں اوروں کی بھی چرتی تھی چراگاہ کے اندر، گھاس کھاتی تھی، رات میں واپس آتی تھی، ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریوں میں دودھ ہوتا تھا، جانوروں میں دودھ ہوتا تھا۔ پڑوسیوں نے دیکھنا شروع کیا حلیمہ کون سا چارہ کھلاتی ہے، کون سا گھاس کھلاتی ہے، کون سے میدان میں کھلاتی ہے، انہوں نے بھی چپکے چپکے اپنے جانوروں کو وہاں پر بھیجنا شروع کیا، لیکن رات آنے کے بعد وہ فرق ختم نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جا کر کے پوچھنے لگی تم چارہ کہاں سے کھلاتی ہو، کیسے کھلاتی ہو، تمہاری بکریوں کے اندر، تمہارے جانوروں میں ایسا دودھ کہاں سے آتا ہے، ہم بھی تو وہی گھاس کھلا رہے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے یہ گھاس کی بات نہیں، یہاں تو میرے لال محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیسے حضور کو چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن زمانہ ختم ہو گیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھر بھی بی بی آمینہ کے پاس آئی 2 سال کے بعد اور آ کر کے ہاتھ جوڑنے لگی، اصرار کرنے لگی آمینہ تم اپنے بچے محمد کو اور بھی میرے پاس رہنے دو، اس لیے کہ شہر کی آب و ہوا صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، بچہ صحت مند ہو جائے گا، یا مکے میں آئے گا، شہر میں آئے گا، آب و ہوا نہیں ہوگی، بچہ بیمار ہو جائے گا۔ لیکن دل میں کیا تھا؟ بچہ میرے ہی پاس ہے۔ بہت زیادہ اصرار کیا حضرت حلیمہ نے، تو آمینہ نے اور بھی اجازت دی۔ جب اجازت دی لے کر آئی اپنی بستی کے اندر اپنے گھر میں، پھر پرورش کرنے لگی۔ اس کے بعد 2-3 واقعے ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ گھبرا اٹھی، وہی شق صدر کے واقعات پیش آ گئے، سینہ چاک کرنے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے اپنی رضائی بھائی کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے، تو وہاں پر 3 فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا، پہاڑ پر لے گئے، آپ کے سینے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، پھر آپ کے سینے کو دھویا گیا، اور وہ جو سیاہ چیز تھی نکال کر پھینک دی گئی، پھر اس کے اندر اچھی چیزیں سینے میں بھر دی گئی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، گھبرا گئے، بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ بھاگتا ہوا رضائی بھائی آیا اور حضرت حلیمہ سے پوری داستان سنایا۔ حلیمہ اور شوہر دونوں بھاگتے ہوئے لپیٹ کر وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر آرام سے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر دونوں پوچھنے لگے میری جان، میرے لال کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا
کہ ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے، اس طرح 2-3 لوگ آئے تھے، میرے سینے کو چاٹ کیا اور اندر سے کوئی کاغذی چیز نکال دی، پھر اس کے اندر کوئی اچھی چیز جو ہے ڈال دی. لیکن حلیمہ گھبرا گئی، معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ آمینہ کی امانت ہے، میں کیا جواب دوں گی. پھر اتنے میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ اس بستی سے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا. عیسائی تورات اور انجیل کے پڑھنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہچاننے والے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے کہا کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. انہوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آخر الزماں بننے والا ہے، جو خاتم النبیین بننے والا ہے. انہوں نے کڑوی نگاہوں سے دیکھا، حلیمہ نے بھاگ لیا اور گھبرا گئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگی کہ بی بی آمینہ، یہ آپ کی امانت تھی، آپ کیا حوالے. آمینہ نے پوچھا کہ تم تو بڑی اصرار سے لے گئی تھی محمد کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور اتنی جلدی لے کر کیوں آ گئی؟ حلیمہ کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا، اس لیے میں گھبرا نہیں ہوں. تو بی بی آمینہ کہنے لگی گھبراؤ مت، میرا بچہ محمد یہ ایسا بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ کبھی ضائع اور رائے گا نہیں ہوگا. ایسی چیزیں تو میں ولادت سے پہلے، ولادت کے دوران، ولادت کے بعد کئی چیزیں دیکھ چکی ہوں، تم کیوں گھبرا رہی؟ آپ 4 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے؟ 4 سال کے ہو گئے. اس کے بعد اور 2 سال گزر گئے، 4 اور 2 ملا کر 8 ہو گئے. جی 6 ہو گئے نا، ماشاء اللہ. 4 اور 2 ملا کر 6 سال ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھنا 6 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو میں اپنے محمد کو لے کر مدینہ منورہ چلتی ہوں، وہاں پر عبداللہ کی قبر بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جہاں عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، ذرا میں اپنے بیٹے محمد کو اپنے باپ کی قبر دکھاؤں اور وہ جگہ، وہ مکان دکھاؤں جہاں عبداللہ کا انتقال ہوا ہے. وہ اپنے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور عبداللہ کی ایک باندی جس کا نام ام ایمن تھا، اس باندی کو لے کر کے یہ قافلہ چلا، مدینہ منورہ پہنچا. اس کے بعد بی بی آمینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کی قبر بھی بتایا اور وہ جگہ بھی بتائی جہاں عبداللہ کا انتقال ہوا. اس وقت اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر اس 6 سال کے کمسن بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس یتیم بچے کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ تو وہی جانتے. 1 مہینے کے بعد جب بی بی آمینہ، غور سے سننا، بی بی آمینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور ام ایمن باندی کو لے کر کے مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھی. ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے، حدیبیہ کے قریب میں وہ جگہ واقع ہے. وہاں پر بی بی آمینہ پہنچی ہے تو بی بی آمینہ کی طبیعت وہاں پر خراب ہو گئی. خراب کیا ہو گئی؟ بزرگوں اور عزیز دوستوں، بی بی آمینہ کا اسی جگہ انتقال ہو گیا. اب یہاں پر کون ہے؟ ایک باندی ام ایمن ہے اور 6 سال کا بچہ کھڑا ہے. اب تو والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا. بی بی آمینہ ماں سہارا تھی، وہ سہارا بھی اب ختم ہو چکا ہے. اس وقت حضور کو لے کر مکہ مکرمہ آنے والی کوئی اور نہیں، وہی باندی تھی جس کا نام ام ایمن تھا. کیا تھا؟ ام ایمن تھا. ام ایمن نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا. آپ بلک بلک کر رو رہے تھے اپنی ماں کی وفات پر. عبد المطلب دادا کو بھی بڑی تکلیف پہنچی. باپ تو پہلے ہی انتقال کر گیا تھا، ماں بھی اب چل بسی ہے. یہ 6 سال کا میرا پوترا ہے، اس کا پورے سہارے ٹوٹ چکے ہیں. عبد المطلب نے اپنے پوترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کا پیار بھی دیا اور ماں کی ممتا بھی دی. تاریخ یہ بتاتی، عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے. کسی سے آپ اتنا پیار نہیں کرتے تھے، کسی سے آپ اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت عبد المطلب کس سے کرتے تھے؟ ہمارے نبی سے، ہمارے آقا سے کیا کرتے تھے. آپ سردار تھے، خانہ کعبہ کے پاس آپ کے لیے تخت بلکہ گدا بچھایا جاتا تھا. لوگ آ کر کے وہاں پر بیٹھتے تھے، آپ کے بیٹے بھی آ کر کے بیٹھتے تھے، لیکن کسی کی ہمت کہ اس گدے پر جا کر کے بیٹھ جائے. مگر ہمارے حضور جن کی عمر ابھی 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر ہے، آپ جا کر کے گدے کے اوپر بیٹھ گئے.
किसी ने मना कर दिया तो आपने जो है आप वहीं पर बैठे रहे। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आए, लोगों ने शिकायत की कि आपका ये पोतरा आपकी जगह बैठा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे इस पोतरे को तुम मत रोको, मैं सरदार क्या हूं, असल में सरदार तो मेरा एक पोतरा है, मैं देख रहा हूं इस जमाने का आगे चलकर सरदार बनने वाला है। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्जी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा किसी का सहारा ना मिले, ना बाप का मिले, ना माँ का मिले, ना दादा का मिले, ना चाचा का सहारा मिले। सहारा मिले तो किसका मिले? अल्लाह का मिले। बच्चा बचपन में किसको पुकारता है? अरबी जुबान में बाप को अब कहते हैं, अब तो बच्चा बचपन में अब को पुकारता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये थी कि हुजूर बचपन में अब को ना पुकारे, सबको ना पुकारे, जरूरत पड़े तो किसको पुकारे? रब को पुकारे। आप सल्लम की उम्र 8 साल थी, इतने में दादा का भी इंतकाल। किसका? दादा का भी। लेकिन दादा ने अपने इंतकाल से पहले अपने एक बेटे, जिनका नाम आप अगली जुमा सुनेंगे इंशाअल्लाह, वसीयत की थी कि मेरे पोतरे का और अपने भतीजे का खूब ख्याल रखें। तो बहरहाल बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आप सल्लम की ये सीरत, ये बचपन के वाकयात, ये लड़कपन के किस्से और ये मौजूदा सिर्फ वक्त गुजारे के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक मकसद है कि जितना हम सरकार की बड़ाई, सीरत और अजमत को बयान करेंगे, हमारे दिल में सरकार की अजमत बैठेगी, सरकार की इत्तेबा करना आसान होगा, मोहब्बत बैठेगी तो फिर सरकार की इत्तेबा करना आसान होगा। ये मकसद इस